برکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم امام احمد رضا خان کے ایک بہت ہی اہم شعری مجموعہ یعنی غزل پڑھنے والے ہیں۔ تو پہلے میں اس کو اچھی طرح پڑھوں گا اور اس کو آپ لوگ اچھی طرح سنیے۔ سونا جنگل، سونا جنگل نہیں ہے پھر کیا ہے؟ سونا جنگل، رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ سونا جنگل مطلب یہ جو دنیا کا جنگل ہے وہ ایک دم سونا ہے، سنسان ہے، کوئی آواز نہیں ہے۔ رات اندھیری، اور پھر جو دنیا کی رات ہے وہ بھی بہت اندھیری ہے، اور بدلی بھی، مطلب یہ رات اندھیری بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ بادل بھی اندھیرا چھایا ہوا ہے، بادل میں اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ تو یہاں بدلی، رات اندھیری اور چھائی بدلی کالی ہے، اس سے مطلب کیا ہے؟ شیطان، جو لوگ ہمارے دلوں سے ایمان کو نکالنا چاہتے ہیں، ان لوگ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ اچھے لوگ نہیں ہوتے، وہ لوگ برے ہوتے ہیں، ان کے دل بھی کالے ہوتے ہیں، جیسے کہ یہ رات کالی ہے اور جیسے بادل کالے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سونے والے جاگتے رہیو، تو اے مومن، تو اگر سوتا ہے تو بیداری کے حالت میں سونا۔ بیداری کے حالت میں سونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے دل سے کوئی ایمان کو نکالنے کی کوشش کرے تو اس کو نکالنے نہیں دینا۔ چوروں کی رکھوالی ہے، یہاں چور ہی دوسرے چیزوں کا رکھوالا ہے، مطلب چور تو اوپر سے خود ہی گناہ کر رہے ہیں اور دوسروں کو کس طرح رکھوالی کرے گا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے نا۔ تو ایک شیطان، مطلب اس دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ہم اپنا ایمان خود ہی نہیں صحیح کر پاتے ہیں، مطلب ان کا ایمان خود ہی صحیح نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے دلوں سے بھی ایمان نکالنے کی کوشش کریں گے۔ تو ایسے لوگوں سے تم بچ کے رہنا۔ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں۔ تو بتا رہے ہیں کہ دنیا میں ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں، ایسے بھی چور ہیں جو ہمارے آنکھوں سے ہمارے سونے کی حالت میں کاجل یا سرما ایسے نکال لے کہ ہم کو معلوم نہیں پڑے گا۔ تو ایسے بھی بہت سارے انسان ہیں جو ہمارے دلوں سے ایمان کو ایسے نکال دیں گے ہم کو معلوم نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بولنے کا مطلب کیا ہے؟ اس دنیا میں اتنے ماہر چور موجود ہیں کہ تمہارے آنکھوں سے سرما یا تو کاجل لگا لیں گے، نکال لیں گے، تم کو معلوم نہیں پڑے گا۔ اسی طرح تمہارے دل سے ایمان کو نکال لیں گے، تم کو معلوم نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے۔ وہ ہے مطلب آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یہاں کا مطلب یہاں ہے، یہاں وہ چور بلا کے ہیں۔ بلا کے ہونے کا مطلب بہت بڑے چور ہے، وہ لوگ بہت ماہر چور ہے۔ بلا کا مطلب ہوتا ہے بڑا، تو وہ بہت بڑے چور ہیں کہ تمہارے آنکھوں سے سرما نکال لیں، تمہارے دل سے ایمان نکال لیں، تم کو پتہ نہ چلے۔ تیری گٹھری تاکی ہے، تو یہ جو چور ہے وہ تمہاری گٹھری دیکھا ہے۔ گٹھری کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز جس میں ہم بہت سارے، ایک کپڑا ہوتا ہے جس میں ہم بہت ساری چیز رکھ کر اپنے کاندھے پر لے کے جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں گٹھری۔ تو یہاں پر ہمارے صاف دل کو اس چور نے دیکھ لیا ہے، اب اس دل سے وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ ایمان نکالنا چاہتے ہیں۔ تیری گٹھری تاکی ہے، تاکی کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، تاکنا، اور تو نے نیند نکالی ہے اور تو آرام سے سو رہا ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی تیرے دل سے ایمان نکالنے کی کوشش کرتا ہے اور تو آرام سے سو رہا ہے، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ تو اسے اپنے دل سے ایمان نہیں نکالنے دینا چاہیے اور تو جاگنا چاہیے، لیکن تو اس کے برعکس کر رہا ہے، اس کے الٹا کر رہا ہے۔ تو سو رہا ہے اور پھر وہ چور اور پھر وہ شیطان تمہارے دل سے ایمان نکال رہا ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، پھر بھی تم اس طرح ہو۔ یہ جو تجھ کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے، مار ہی رکھے گا۔ جو تم کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے بلاتے ہیں، مطلب وہ چور لوگ جو تم کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ٹھگ ہے۔ مطلب جو لوگ اس زمانے میں تم کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں، ایمان دعوت دینے کا مطلب برے لوگ، ایسے برے لوگ، ایسے چور لوگ جو تم کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں، ایسے لوگ کیا ہیں؟ ٹھگ ہیں، وہ تم کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ٹھگ کا مطلب فریب، دھوکہ۔ مار ہی رکھے گا، وہ تمہاری مار ہی رکھے گا، مطلب تمہارے دل سے ایمان نکال ہی لے گا۔ مار کا مطلب یہاں نکالنا۔ ہائے مسافر دم میں نہ آنا، مت کیسی مت والی ہے۔
ہے مسافر اے مسافر، مسافر سے مطلب یہاں مومن بندہ، اے مومن بندے دم میں نہ آنا، تو ایسے چوروں کے قابو میں نہیں آنا۔ دم کا مطلب ہوتا ہے قابو، ملکیت، ٹھیک ہے، تو ایسے چوروں کی ملکیت میں نہیں آنا۔ مت کیسی مت والی ہے، تمہارا جو دماغ ہے وہ کیسا ہے، مت والے کا مطلب کیا ہے، صحیح نہیں ہونا۔ تمہارا دماغ کیسے کہ صحیح نہیں چل رہا ہے، وہ لوگ تمہارے دل سے ایمان کو نکالنا چاہتے ہیں اور تو سمجھ نہیں پا رہا ہے، تو اس کے قابو میں آ جا رہے، تم کو قابو میں نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے، اٹھ پیارے۔ سونا پاس ہے مطلب جو تمہارے آزو بازو کا ایریا ہے وہ کیا ہے، ایک دم سونا ہے۔ سونا پاس کا مطلب آزو بازو کا ایریا، بن کا مطلب جنگل، زہر کا معنی زہر، تو تمہارے پاس ایک دم سنسان والی جگہ ہے اور تم جہاں ہو وہ ایک جنگل کے مانند ہے، اور پھر اس جنگل میں بہت سارے زہر ہیں، ٹھیک ہے۔ اٹھ پیارے، تو ایسی جگہ سے تم اٹھ جاؤ، اٹھ کر چلے جاؤ۔ تو کہتا ہے نیند میٹھی تیری مت ہی نرالی ہے۔ اب ایسے خطرناک جگہ میں تم کو نہیں رہنا چاہیے، تم کو اٹھ کر جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیا بول رہے ہیں، تو کہتا ہے نیند میٹھی۔ اب ہم تم کو ایسے خطرناک جگہ سے بھگا رہے ہیں، مطلب جہاں سے تمہارا ایمان چوری کر لیا جائے گا، تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا، تو تمہارے ایمان کو بچانے کے لیے ہم اس جگہ سے بھگا رہے ہیں، لیکن تو کیا ہے، بھاگ ہی نہیں رہا ہے۔ تو بول رہے نہیں بھائی میں نہیں جاؤں گا، میں اپنے میٹھے نیند میں یہیں سوؤں گا، ٹھیک ہے۔ تیری مت ہی نرالی ہے، تیری سوچ اور تیرا جو دماغ ہے وہی بہت نرالا ہے۔ یہاں پر مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں، اے انسان تو ایسی ایک جگہ میں جو بہت خطرناک ہے، وہاں سے ہم تجھے نکالنا چاہتے ہیں، اس حالت میں تو سو رہا ہے اور ہم تجھ کو اٹھا کر وہاں سے جانے کے لیے بولے، لیکن تو کیا بول رہا ہے، میں نہیں جاؤں گا، میں یہیں سوؤں گا۔ اب تیری سوچ ہی بہت الگ ہے، کیونکہ اگر کسی انسان کو جب نقصان ہوتا ہے تو اس کو وہاں سے جانا چاہیے، لیکن یہ انسان وہاں سے جا نہیں رہا ہے۔ آنکھیں ملنا جھنجھوڑنا پڑا لاکھوں جمائی پڑنا جھنجھوڑنا پڑنا، آنکھیں ملنا جھنجھوڑنا پڑنا لاکھوں جمائی انگڑائی، نام پر اٹھنے کے لڑتا ہے اٹھنا بھی کچھ گالی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی وہ کیا ہے، بول رہے کہ میں نہیں اٹھوں گا، تو بول رہے ہیں آنکھیں ملنا، جب ہم تجھ کو زبردستی اٹھائیں گے تو اپنے آنکھیں ملنا۔ جھنجھلا پڑنا مطلب ہم تجھ کو ہلا کر اٹھائیں گے، جھنجھلنا پڑنا کا مطلب کیا ہے، ہم تجھ کو ہلا کے اٹھائیں گے۔ جب تو اٹھے گا تو پھر ہزاروں بار انگڑائی لینا۔ ابھی پہلے کیا بول رہے ہیں، پہلے وہ ایک بہت خطرناک جگہ میں ساری چیز سنسان ہے، جنگل ایریا ہے، وہاں پہ وہ سو رہا ہے، ابھی ہم اس کو اٹھا کے بول رہے بھائی اپنے گھر جاؤ ورنہ یہاں سے تمہارا ایمان چوری کر لیا جائے گا، لیکن یہ آدمی نہیں اٹھ رہا ہے، پھر اس کو ہم زبردستی اٹھا رہے ہیں، ابھی زبردستی اٹھا رہے ہیں تو وہ آنکھ مل رہا ہے، پھر اس کے بعد ہلا کے اٹھا رہے ہیں اور پھر وہ بہت ساری انگڑائی لے رہے ہیں۔ نام پر اٹھنے کے لڑتا ہے، تو پھر اٹھنے کے بعد بول رہے تم نے مجھ کو کیوں اٹھایا، میں تو آرام کی نیند سو رہا تھا، تم نے مجھ کو کیوں اٹھایا، پھر ہم کو وہ گالی دے رہے ہیں۔ پھر بہت ساری گالی دینے کے بعد ہم اس سے بول رہے بھائی ہم نے تجھ کو اٹھایا ہے، نیند سے اٹھایا ہے، نیند کوئی بری چیز نہیں ہے، اگر نیند سے ہم تجھ کو نہیں اٹھاتے تو تیرا ایمان چلا جاتا، اس لیے ہم نے تجھ کو اٹھایا ہے۔ اب یہ نیند سے اٹھانے کے لیے جو ہم تجھ کو نیند سے اٹھائے ہیں، یہ کسی طرح کی گالی نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی بری چیز نہیں ہے، گالی سے مراد یہاں بری ہے۔ تو یہ جو ہم تجھ کو اٹھائے ہیں یہ کوئی بری چیز نہیں، بلکہ تیری حفاظت اور تیری صیانت کے لیے ہم نے تجھ کو اٹھایا ہے، اس لیے اٹھ کر آرام سے گھر جاؤ اور اپنے ایمان کو بچاؤ، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے یہ 5 لائن کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔